بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ہم اکثر سنتے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے، ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ ایک بندہ اگر کسی کام کو زیادہ شوق سے کرتا ہے تو اس کے نتائج بہت بہتر آتے ہیں، اور اگر یہ اس طرح کی بات ہے کہ کسی کام کو شوق سے کرنا بہتر نتائج پیدا کرتا ہو تو پھر کیا اس کا مطلب یہ نہیں لیا جانا چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو ذوق و شوق سے کریں؟ یقیناً اس کا مطلب یہی نکلنا چاہیے۔ اور یہ ذوق و شوق سے کیوں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس کام کو ذوق و شوق سے کریں؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وائی اٹ از سیڈ؟ یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شوق میں جب کسی کام کو انسان کرتا ہے تو انسان بڑا الرٹ ہوتا ہے، بڑا ریسیپٹیو ہوتا ہے، بڑا ریسیپٹیو ہوتا ہے۔ اس کی ساری توجہ، ساری توانائیاں جو ہیں اس کام کو سیکھنے یا کرنے کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ بہت ہی ریسیپٹیو ہوتا ہے، بہت ہی ہمہ تن گوش ہوتا ہے۔ ہماری زبان کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ہمہ تن گوش ہوتا ہے، سیکھنے کے اندر اور پریکٹس کرنے کے اندر۔ ایک بندہ اگر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ، اور پھر بعد میں پریکٹس کرتا ہے، آپ ذرا سوچئے کہ کتنا مؤثر ہوگا وہ انسان جو ہے اپنی اس تعلیم کے اصول کے اندر اور پھر اسے پریکٹس کرنے کے اندر۔ ہر ایک کاروبار کے اندر اس کا بڑا عمل دخل ہے، ہر ایک کام کے اندر ہے۔ ہم کچھ بھی کرنے جا رہے ہوں، ہمارا جو شوق ہے، ہمارا جو ذوق ہے، ہماری جو ریسیپٹیونیس ہے، در حقیقت پھر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، یہ بندہ بڑا جینیس ہے۔ اگر ہم انٹیلیجنٹ اور جینیس بننا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ کہلوانا چاہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کام کو سیکھنے کے اندر، پریکٹس کرنے کے اندر نہایت ذوق و شوق کا مظاہرہ کریں۔ ہمارے لیے یہ سب سے بہتر ہے۔ اب یہ یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے، آپ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک عجیب سی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر ایک قابل ذکر تعداد ان افراد کی ہے کہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں۔ اب یہ پروفیشنل بیگری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، پروفیشنل بیگر وہ ہوتا ہے کہ جو کہہ لیں کہ کئی اور کام کر سکتا ہے، لیکن وہ پروفیشن اس کو ہی اپنا پروفیشن بناتا ہے، اور وہ چونکہ شاید اس کے خاندان کے اندر یہ بات چل رہی ہوتی ہے اور یہ پروفیشن اس کا خاندانی پروفیشن ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ اس کام کو ایک پروفیشن کے طور پہ اپناتا ہے، اور اس کو اپنی کئی ایک اور کام سیکھ کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں یہی کروں گا، میں یہی کروں گی، کیونکہ یہ میرے لیے سب سے بہتر چوائس ہے۔ اب ان لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ میگا فونز اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ وہ میگا فونز ہیں، چائنا کا بھلا ہو کہ انہوں نے ان میگا فونز کی وجہ سے اس میگا فون کے اندر ہی کچھ باتیں، کچھ ان کے جملے اور ان کا بیانیہ اور ان کی گویا کہ ایک اپیل
اور وہ گویا کہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر ابھی تو اس سے بھی آگے اب وہ کیا کرتے ہیں، مختلف طرح کی نعتیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ریکارڈ کر دیتے ہیں۔ اب ایک دو تین چند ایک نعتیں اس کے اندر ریکارڈ کر دی گئیں یا حمد ریکارڈ کر دی گئی، اب وہ جہاں پہ جاتے ہیں وہ انہوں نے وہ کیری کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ بج رہا ہوتا ہے۔ اب وہ بج رہا ہوتا ہے تو دیکھنے والا جو ہے سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ بیگنگ کر رہا ہے، اور اگر مجھے کوئی 10-20 روپے دینے ہیں تو میں اس انسان کو دے دوں۔ اور یہ الگ بات ہے، میں اس پہ ابھی اس آج کی گفتگو کے اندر تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کہ کیا یہ درست عمل ہے ان کو پیسے دینے یا نہیں، درست عمل نہیں ہے۔ میں ایک دو چند ایک جملوں کے اندر صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس طرح کرنے سے در حقیقت آپ یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ بیگرز جو ہیں، پروفیشنل بیگرز جو ہیں، وہ کہہ لیں کہ پھلتے پھولتے رہیں، ان کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا رہے، کیونکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کی انکریجمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی بھیک حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہوئے، بیگرز سے ہٹتے ہوئے، بیگرز نے جو انوویشن لے کر آئی اس کو لے کر کے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات جو ہے وہ انوویشن کی ہے، یہاں پہ بات اختراع کی ہے، یہاں پہ بات جو ہے وہ تھوڑا اپنے کام کے اندر نیا طریقہ جو ہے، نیا میتھڈ جو ہے، نئی اسٹریٹجی جو ہے، اور نئی کوئی اٹریکٹیو اور موٹیویٹنگ ٹیکنیک جو ہے وہ لے کر آنے کا ہے۔ ایک طرف تو ان کے لیے شاید آسانی ہو گئی، کیونکہ اب مشین ان کے لیے بول رہی ہے اور انہیں خود نہیں بولنا پڑتا، اور انہیں خود لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی اور محنت اور جدوجہد نہیں کرنی پڑتی، اور اس طریقے سے جب وہ ایک میگا فون کو بجاتے ہوئے اس کو بس بٹن دباتے ہیں تو وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ اب وہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور سمجھ بھی جاتے ہیں، اور ان کا کام تو لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ہی ہے۔ یہاں پہ ہم اس بات کو دیکھیے، ہمیں انوویشن کرنی ہے، ہمیں شوق سے، ذوق و شوق سے کسی کام کو کرنا ہے، ہمتاً گوش ہو کے کرنا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی کے اندر ہم سروائیو کر سکیں، اپنے پروفیشن کو ایک سکسیسفلی کر سکیں۔